حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کی بستی کے. ایک بار ہی کہا اور آپ حضرات تشریف لے آئے. اس کے لیے میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ سب کو اپنے علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء کو جماعت اہل سنت کی عوام پر شفقتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، کچھ لوگ 2-4 لوگ گئے ہیں تو 12 بجے کے بعد لوگ چلے ہی جاتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ حضرات بھی مت جائیے گا کہ میں آپ سے کہوں گا بار بار ہاتھ اٹھاؤ اور لہرا کے بولو اور ایسے بولو. یہ ان لوگوں کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ حضرات آرام سے بیٹھے رہیں، کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں گے، باقی آرام سے بیٹھ کر کے سنیں گے. ٹھیک ہے بھائیو. حضرت علامہ منیر احمد صاحب قبلہ مصباحی چشتی قادری، جو ماشاءاللہ چشتی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں، اور قادری تو اتنے بڑے ہیں کہ ہر سال اپنی جیب سے کافی رقم خرچ کر کے اپنے گھر پہ جشن غوث الورا مناتے ہیں. اور اتنے بڑے غوث پاک کے شیدائی ہیں کہ اپنے بچے کا نام بھی غلام غوث ہی رکھا ہے. جو بچہ ابھی نعت شریف پڑھ رہا تھا، یہ جتنے حضرات نعت شریف پڑھ لیتے ہمارے سفیان بھائی اور عمران بھائی دونوں اچھا پڑھ رہے تھے، مگر سب سے اچھا غلام غوث نے پڑھا ہے، کیونکہ انہوں نے کلام مفتی اعظم ہند پڑھا. سمجھ گئے؟ مگر افسوس کے ساتھ نہیں، جیسے پہلے تھی ویسے کر دیجیے. ارے شب ڈانٹو مت بھیا حضرات. ہاں ٹھیک ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی طالب علم نعت شریف پڑھتا ہے تو آپ لوگ 5 روپیہ نذرانہ نہیں دیتے، اور ویسے شاعر آ جائیں کوئی بھی تو جتنے پیسے گھر سے لائیں وہ بھی اور کچھ ادھار لے کے سب لٹا دیتے. اگر مجھے 5 روپیہ آپ 10 روپیہ دیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرے پاس پہلے سے 2-4-5 روپیہ پہلے سے ہی ہے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب طلبہ کی خدمت کرنے میں آپ حضرات کو ملے گا. جی، تو کبھی بھی اعلان ہو کہ فلاں مدرسے کا طالب علم آ رہا ہے تو بھلے سے وہ نہ پڑھ پا رہا ہو، لیکن حوصلہ افزائی کر دیا کیجیے. یہ اللہ کے دین کے مہمان ہوتے ہیں جو آگے چل کے اپنی قوم کی قیادت کریں گے. ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر. حضرت علامہ منیر صاحب قبلہ مصباحی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. عزیزم مولانا شعبان رضا سلمہ جو اچھے اناؤنسر ہیں، اللہ ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے عزیز مولانا میکائیل صاحب، اور نیپال میں خاص طور سے اس حصے میں اب کہیں تقریر کرنے جاتا ہوں تو اگر اسٹیج پہ 50 لوگ بیٹھے ہوتے تو 35 لوگوں کو تو میں خود ہی جانتا ہوں. تو ماشاءاللہ سب میرے شناسائی ہیں، میرے کوئی چھوٹے بھائی ہیں، کوئی بڑے بھائی ہیں. اللہ ہمارے سارے علماء کو اور ہماری تمام سنی عوام کو اچھا رکھے، خوش رکھے، سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. کارکندوں کے تمام مسلمان بھائیوں کو، حبیب بھائی انصاری کو اور حافظ ریاض صاحب کو، اور اس جلسے کے لیے 1 روپیہ تعاون کرنے والوں کو اور اس جلسے کے لیے محبت پیش کرنے والوں کو
اس جلسے کے لیے ایک ایک قدم اٹھانے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری آواز بہت متاثر ہے، کافی دنوں سے میں جاگ رہا ہوں، لیکن آپ حضرات کی سماعتیں متاثر نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ پیسہ آپ حضرات نے خرچ کیا ہے تو فائدہ اٹھائیے۔ میں صرف تقریر کر سکتا ہوں، لیکن اس میں اثر پیدا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ تقریر میں کر دوں گا، اگر میرا رب چاہے گا تو وہ باتیں آپ کے دل پر اثر کریں گی۔ آئیے حضرات، کچھ کہنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ایک نعت کے چند شعر آپ کے گوشے گزار کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا۔ بڑی مشہور نعت ہے اعلیٰ حضرت کی، آج پہلے سمجھ کے سننا نعت شریف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ترنم میں نہیں پڑھوں گا میں چونکہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، یہ بچہ لگتا ہے 5 روپے نکال رہا تھا، اسی لیے میں نے کہا میں ترنم میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی مشہور نعت ہے، آصف بھائی توجہ سے سنیں گے آپ بھی۔ رخ دن ہے یا مہر سما، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رخ کہتے ہیں چہرے کو اور مہر سما کہتے ہیں آسمان کے سورج کو۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ دن ہے یا پھر آسمان کا سورج ہے؟ اس کے بعد خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ دن کی روشنی تو خود حضور کے چہرے کا صدقہ ہے، اور رات سورج کی روشنی تو خود میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہے نا، اور چاشت کی قسم۔ وَالضُّحَىٰ، توجہ سنیں گے بھائیو، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ اگر میں کروں تو آپ صحیح سے سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور کا چہرہ ہے، اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے مراد حضور کی زلف پاک ہے، یعنی حضور کے بال مبارک۔ اعلیٰ حضرت ایک بار بدائیوں شریف گئے ہوئے تھے، عرس قادری میں، سمجھ گئے؟ تو صبح کے 9 بجے سے اعلیٰ حضرت نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جو پوری سورہ ہے آدھے صفحے کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ صبح کے 9 بجے اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں، اور 4-5 آیتوں پر صبح 9 بجے تقریر شروع ہوئی، اور دن کے 3 بجے تک اعلیٰ حضرت کی مسلسل 6 گھنٹہ تقریر اسی بات پر ہوتی رہی کہ حضور کا چہرہ کیا ہے اور حضور کی زلف مبارک کیا ہے۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور کا چہرہ، وَاللَّيْلِ سے مراد حضور کی زلف مبارک۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مزہ آئے گا، توجہ سنیے گا، بھاگے گا مت، کوئی صاحب بھاگیں گے تو نہیں؟ اگر چلے بھی جائیں گے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بھائیو، رات دن سوتے رہتے ہو، کبھی اپنے نبی کی باتیں بھی سنا کرو، بے شک بے شک، ہاں، جذبہ پیدا کرو، ایمانی جذبہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، شب کہتے ہیں رات کو اور زلف کہتے ہیں حضور کی بار مبارک کو۔ مشک خطا، خطا ایک شہر ہے بھیا بابو،
خدا ایک شہر ہے، خدا ایک شہر ہے جس کی خوشبو بڑی مشہور تھی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زلف مبارک یہ شب ہے یا خدا کی مشک ہے جو اتنی مہک آ رہی ہے؟ پھر خود کہتے ہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس کے بعد توجہ فرمائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے، اسی طرح سے قمری بھی ایک پرندہ ہوتا ہے، معنی بھی سمجھ لو، بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے اور قمری وہ بھی ایک پرندہ ہوتا ہے۔ تو بلبل نے کہا حضور گل ہے، یعنی پھول ہے، گل کہتے ہیں پھول کو، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ، سرو ایک لمبا درخت ہوتا ہے خوبصورت جس پر کوئی پھل نہیں اترتا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ، تو حیرت نے جھنجلا کر کہا کہ اے بلبل مصطفیٰ کو پھول نہ کہہ، اس لیے کہ پھولوں کے ڈھیر تو ہزاروں مل سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور ایک قمری نبی کو سرو سے تشبیہ نہ دے، اس لیے کہ سرو کے درخت تو ہزاروں مل سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ تو بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ، تو حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مصطفیٰ نہ پھول ہے نہ سرو ہے تو پھر کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کیا ہے یہ تو بنانے والا رب العالمین جانے، یا بننے والے رحمت للعالمین۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ بلبل نے گل ان کو کہا، اللہ تمہیں خوب نوازے، کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا مگر تمہاری محبت کو دیکھ کے دعا دے رہا ہوں، اللہ تمہیں خوب نوازے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ۔ حضرات میں بہت بڑا آدمی نہیں ہوں مگر یہ سچائی ہے کہ پیسے کا لالچی نہیں ہوں، اگر میرے لائق کوئی ضرورت آپ کو دین و سنیت کی کبھی بھی پڑے تو میں رہنے والا تو رامپور کا ہوں، بریلی شریف کے نام سے لوگ جانتے ہیں لیکن نام پارا میں پڑھاتا ہوں، اگر دینی ضرورت کوئی کبھی بھی پڑے میرے لائق تو آپ مجھ گنہگار کو یاد کریں گے، آپ کو کرایہ بھاڑا خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے بھائیو جی؟ اللہ آپ کو ہمیشہ نوازے، خوب نوازے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ، تو حیرت نے جھنجلا کر کہا بلبل پھول نہ کہہ اور اے قمری سرو نہ کہہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو، خورشید اپنے شباب پر تھا، سورج اپنے شباب پر تھا، چاند اپنی جوانی پر تھا، 14ویں کا چاند تھا، تو سورج جوان ہے، چاند جوان ہے، تو اس کی سورج جب اپنے شباب پر ہوتا ہے تو کتنی روشنی ہوتی ہے، اور چاند جب اپنے شباب پر ہوتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی سبحان اللہ کیسی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا کہ یہی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ایسا زور سے بولے آپ سے یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں ایک شعر سب کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، ضائع مت کیجیے گا شعر کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا
جب تک آپ مجھے نہیں دیکھیں گے میری طرف توجہ نہیں کریں گے شعر آگے نہیں بڑھے گا چاہے فجر کی نماز ہو جائے ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ہم جو پاپ کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں رات دن گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ان گناہوں کی سزا اب ملے گی یعنی دنیا ہی میں ملے گی یا آخرت میں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا تو دی ان کی رحمت نے صدا تو دی ان کی رحمت نے صدا مدینے والے کی رحمت پکار کے بولی ارے میرے غلام اپنے نبی کے دامن میں آ جا تو نہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا تو دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے لہب کہتے ہیں کھیل کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پورے دن کھیلتا رہتا ہے اور رات بھر صبح تک بستر پہ پڑا رہتا ہے دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور عاشقانہ شعر سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی تھا نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر مشکل بہت ہے لیکن سمجھ جاؤ گے مزہ آئے گا کوئی ہے نازاں زہد پر یار یہ کیا ہو گیا ہے اس کو نکال دو نکال اپنا راستہ بنا کے چلا گیا وہ اب آپ لوگ توجہ سنیں کوئی ہے نازاں زہد پر یعنی زہد کہتے ہیں پرہیزگاری کو تو کوئی آدمی اپنی پرہیزگاری پر ناز کر رہا ہے کہ ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں حاجی ہیں ہم پرہیزگار ہیں عمرہ ہم نے 5-6 کر رکھا ہے 2-4 حج کر رکھے ہیں ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو کوئی اپنی پرہیزگاری پر ناز کر رہا ہے یا حسن توبہ ہے سپر یعنی اچھی توبہ کر لی ہے تو اسے سپر کہتے ہیں ڈھال کو یا حسن توبہ ہے سپر کوئی ہے نازاں زہد پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ نہ ہمیں اپنے زہد پر ناز ہے یا اپنی توبہ پر نہ ہی اپنی توبہ پر بھروسہ ہے یعنی یہاں ہے فقط تیری عطا یا رسول اللہ اگر ہمیں کچھ بھروسہ ہے تو صرف آپ کی ذات پر ہے آپ ہی ہماری بخشش کرائیں گے کوئی ہے زیادہ زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا ٹوٹیے نغمہ سرا حق یہ ہے کہ واسف تیرا یہ بھی نہیں سبحان اللہ واہ یہ نعت شریف اچھی لگی آپ لوگوں کو سبحان اللہ ادھر والے لوگ بہت کم بول رہے ہیں اتنا میں بلواتا نہیں ہوں مگر کبھی کبھی خاموشی دیکھتا ہوں تو کچھ کہنا پڑتا توجہ فرمائیں حضرات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو اسلام پہ پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ كَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو حضرات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو وہ ہمیں ایمان والا بھی کہہ رہا ہے. اس کے بعد فرما رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پتہ چلا کہ کل صرف کلمہ پڑھنا اور ہوتا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک گلاس نہیں کہ گلاس جگ لاؤ، جگ لاؤ. ارے گلاس بس چپ جاؤ، بات ختم کرو یار. اب چپ جاؤ بھیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں یہ جگ ہے، جگ. پورے کے پورے آپ کیسے داخل ہوں گے؟ یہ دیکھیے، نہیں غلط بات ہے آپ کی. کبھی کبھی چلیے خاموشی فرمائے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو پورا داخل ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں جگ ہے، اس میں پانی ہے. اب اس پانی میں نے قلم کو داخل کر دیا، قلم اس میں داخل ہو گیا. مگر یہ داخل ہونا، یہ انٹری اتنی کمزور ہے کہ میں جب چاہوں قلم کو نکال دوں. میں نے قلم ہاتھ ڈالا، قلم کو نکال کے باہر کر دیا. ایک تو یہ ہے داخل ہونا، اور دوسرا داخل ہونا یہ ہے کہ اسی پانی میں تھوڑا سا رنگ ڈال دیجئے، کلر ڈال دیجئے. اب مجھے بتائیے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کلر کو پانی سے دور کر سکتی ہے؟ اگر کوئی دنیا کی طاقت چاہے پانی سے کلر کو دور کرنا، رنگ کو دور کرنا، نہیں تو نہیں کر سکتی. تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ اسلامی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا اسلامی رنگ نہ اتار سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ تبریز عالم صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسلامی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ. صبغت اللہ، اللہ فرماتا ہے اسلامی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ دنیا کا کوئی رنگ تمہارا رنگ ایک منٹ نہ اتار سکے. اسے اتار دو، آپ اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ. نہیں ہنسی مت، میرا بھائی ہے چھوٹا بڑا. تو ہاتھ میں کڑی پہن کے مت گھومو. تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی تم کو دیکھ کے غیر مسلم سمجھے کہ مسلم سمجھے؟ بولو. اور جب اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے تو وہ آئے گی، آئے گی. ہم نے دیکھا ہے. خیر، تو اسلامی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے اسلامی رنگ نہ اتار سکے. صرف گوشت کھانے والے مسلمان مت بنو میرے بھائیوں. اب صاف ستھری بات سنیے، اسلام کیا کیا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. پورے اسلام کو میں تو کیا میرے باپ دادا بھی نہیں بیان کر سکے اور میری آنے والے نسلیں بھی پورا اسلام نہیں بیان کر سکتی. مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ دو باتیں دل پر اثر کر، کسی کے دل پر اللہ دو باتوں میں اثر فرما دے تو زندگی میں سدھار کے لیے وہی کافی ہے. حضرات، میں نے سب سے زیادہ نیپال میں جو محسوس کیا ہے وہ یہ، اور پچھلے 1 مہینے نہیں بلکہ 1.5 مہینے سے اسی بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانوں، ہمارے گھر تو ہم رہیں تو مسلمان، لیکن ہماری بہن بیٹیوں کا چال و چلن یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اس جلسے میں میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنی بھائی کی بات کو سنیں اور دل سے قبول کریں. میں اور باتیں بعد میں کروں گا، پہلے اس تعلق سے عرض کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا بگڑا ہوا ہے تو صرف اس لڑکے کی وجہ سے نہیں ہے،
بلکہ اگر کسی اچھی ماں کی گود میں تربیت پائی ہوتی تو بچوں میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. آپ بھی کسی نہ کسی کے بچے ہیں, میں بھی کسی نہ کسی کا بچہ ہوں. اگر گھروں کی عورتیں سنبھل جائیں, بہن بیٹیاں سنبھل جائیں, تو آنے والے نسلوں کی سنبھلنے کی میں گارنٹی آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے دوستو, پچھلے 2 مہینے سے انڈیا کے صوبہ کرناٹک میں حجاب اور پردے کو لے کر کے پوری دنیا میں ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے. اگر آج نہیں بولا جائے گا تو کب بولا جائے گا؟ اور نیپال میں جب داخل ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان عورت ہے یا غیر مسلمہ عورت ہے. بے پردگی عام ہو گئی ہے. جبکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مسلمان بنو تو کام کے مسلمان بنو, صرف نام کے مسلمان نہ بنو. اب صاف ستھری بات سن لو, اور میری بہنوں آپ بھی سن لو. اگر اس کائنات میں ان عورتوں پر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ میرے نبی نے ان عورتوں پر احسان کیا ہے. اگر ان بیٹیوں کو, بہن بیٹیوں کو, عورتوں کو سب سے زیادہ عزت اگر کسی نے بخشی ہے تو وہ مدینے والے نے بخشی ہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے انڈیا کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بیٹیوں کا باپ کی جائیداد میں حق ہے. یہ انڈیا کا سپریم کورٹ آج بول رہا ہے کہ بیٹیوں کا باپ کی جائیداد میں حق ہے. لیکن جو انڈیا کا سپریم کورٹ آج بول رہا ہے, یہی بات مدینے سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حق ہے. سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. اس لیے یہ لمبے لمبے جہیز دینے کے بجائے اپنی بیٹیوں کا جائیداد میں جو حق آتا ہے وہ دیا کرو. اور میں آج کے جلسے سے یہ وعدہ کرتا ہوں, ابھی تو میری ایک بیٹی ہے, اللہ اور بھی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کا حق اس کو دوں گا. میری جائیداد میں جو ہوگا انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کو اس کا حق دوں گا انشاءاللہ تعالی. جہیز نہیں دوں گا, دل کرے گا تو دوں گا, نہیں دل کرے گا تو نہیں دوں گا, کیونکہ وہ میری مرضی. لیکن جائیداد دوں گا کیونکہ یہ میرے نبی کی مرضی. واہ واہ, سبحان اللہ. حضرات, تو پیغمبر اسلام جتنا احسان ان عورتوں پر پیغمبر اسلام نے کیا ہے کہ دنیا میں کسی اور انسان نے نہیں کیا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ان ماں بہنوں کے لیے میرے حضرت علامہ مولانا منیر صاحب قبلہ مصباحی خطاب فرمائیں یا حافظ ریاض صاحب مسجد کے ممبر سے کہیں کہ بہنی پردہ کیا کرو, تو یہ عورتیں معلوم ہے کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں یہ مولوی لوگ پرانے دماغ کے ہیں, یہ اولڈ ماڈل ہے. انہیں کیا معلوم ہے کہ نیپال گنج کی مارکیٹ میں نیا فیشن کیا چل رہا ہے, اکلینی بازار میں نیا فیشن کیا چل رہا ہے. یہ مولوی تو ہمارے ہی گھروں کو ہمارے لیے قید خانہ بنانا چاہتے ہیں. یہ مولوی تو ہمارے ہی گھروں کو ہمارے لیے جیل بنانا چاہتے ہیں. ایک تو باطل طاقتیں ان کو بہکانے میں لگی ہیں, اور دوسری ہماری ان بہن بیٹیوں کا اعتماد اپنے علماء پر ہی نہیں رہا ہے. میری بہن, تیرا اتہاس تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں. تمہاری حالت یہ تھی, میرے نبی کی آمد سے پہلے ان بیٹیوں کے مرڈر ہوتے تھے, ان بیٹیوں کے قتل ہوتے تھے. بیٹیوں کے مرڈر آج بھی ہوتے ہیں, بیٹیوں کے مرڈر اس دور میں بھی ہوتے تھے, بیٹیوں کے قتل آج بھی ہوتے ہیں, اور بیٹیوں کے قتل اس دور میں بھی ہوتے تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ آج پیدا ہونے کے بعد زندہ, آج پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے. اور میرے نبی کی آمد سے پہلے پیٹ میں مارنے کا کوئی سسٹم اس وقت نہیں تھا. تو پیدا ہونے کے بعد ان بہن بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے نبی کی آمد سے پہلے حال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو آج جس طرح سے کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو سارے دوست اس کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, جاتے ہیں نا بھائیوں. اسی طرح عرب کے دور میں میرے نبی کی آمد سے پہلے اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے دوست پہنچ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. تو وہ نادان کہا کرتا تھا تم کس صبر کی بات کرتے ہو, اس منحوسہ نے تو میرے گھر میں پیدا ہو کر کے میری عزت پر داغ لگا دیا
ہے جب تک میں اس کو زندہ دفن نہیں کر دوں گا چین کی سانس نہیں لینے والا. اس وقت کا جاہل کہا کرتا تھا کہ کسی کو اپنا دماد بنا کر کے مجھے اپنی شان نہیں گھٹانا, یعنی دماد بنانا شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا. یہ حال تھا. دوسری طرف عالم یہ تھا کہ اگر کسی بیچاری عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس بیچاری بیوہ کو 1 سال کے لیے کالی کوٹری میں بند کرتے تھے. وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی, وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی, وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی, وہ میک اپ نہیں کر سکتی تھی, اور اگر مر گئی تو مر گئی, پھر بھی زندہ بچ گئی. تو عرب کے وہ ظالم لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے کہ اس بیچاری بیوہ کو جو اپنے سہاگ ہی سے محروم ہو چکی ہے گدھے پہ بٹھا کر کے منہ پہ کالک لگا کر کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. یہ حال تھا عورتوں کا. حضرت گرامی عورتوں اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورتیں بیوائیں ہو جاتی تھی تو کالی کوٹھیوں میں بند کر دیا جاتا تھا, منہ پہ کالک لگا کر کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. تو چھوٹی چھوٹی بچیاں رو رو کر کے عرض کرتی ہے پروردگار عالم کب تک ہماری عزتوں کے جنازے نکلتے رہیں گے, مولا کب تک ہم کو ذلیل نظروں سے دیکھا جاتا رہے گا. یا اللہ زحمت بہت ہو گئی ہے, اب تو کوئی رحمت والا رسول بھیج دے, اب تو کوئی رحمت والا رسول بھیج دے. دوسری طرف عالم یہ تھا کہ اگر کسی بیچاری بیوہ کا شوہر دنیا سے چلا گیا تو اس کو منحوس نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا, اس کو ذلیل کیا جاتا تھا. تو بیواؤں کی چیخ, بیواؤں کے کلیجے تر پہ آتمائیں مچھلی رو رو کر کے عرض کرتی تھی بیوائیں پروردگار عالم کب تک ہمارے منہ پر کالک پوتی جاتی رہے گی, پروردگار کب تک ہم کو رسوا کیا جاتا رہے گا, مولا کریم کب تک ہم کو ذلیل کیا جاتا رہے گا. اے اللہ ذلت بہت سہلی, اب تو کوئی عزت دینے والا رسول بھیج دے. چھوٹی چھوٹی بچے رو رو کر کے کہتی تھی مولا زحمت بہت اٹھا لی, اب تو کوئی رحمت والا رسول بھیج دے. تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آنکھیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آنکھیں, ان کے دل کی دھڑکنیں اور بیواؤں کی آنکھیں باب اجابت سے ٹکرائیں تو اللہ کا کرم ہوا اور 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر مکے کی دھرتی پر میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے. تو اسلامی اتہاس بولتا ہے کہ 25 سال کا کنوارا ہے میرا نبی, تو مکے کی کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرتا بلکہ 40 سال بیوہ حضرت خدیجہ کو سینے سے لگاتے ہیں اور دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ بیٹیوں, بدواؤں, بیواؤں گھبرانا مت, تم کو سہارا دینے کے لیے آمینہ کا لارا ہے. تبریز عالم صاحب کیولا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. زندہ باد. 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی, میرا کنوارا نبی جو پہلی شادی کرتا ہے وہ 40 سال بیوہ حضرت خدیجہ کے ساتھ, اور وہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں بلکہ 2 شوہروں سے بیوہ. کائنات کا سب سے اچھا انسان اور ایک بیدوا سے شادی کر کے بیدواؤں کی عزت کو بڑھا رہا ہے سبحان اللہ, تاکہ ان کے دل نہ ٹوٹنے پائے, ان کی دل کی دھڑکنیں تیز نہ ہو. لیکن میرے نوجوانوں کو اتہاس پتہ ہی کب ہے. ممبئی کے فلمی ہیرو کے بارے میں بات کرو تو بتائیں گے, امریکہ کے فلمی ہیرو کے بارے میں بات کرو, ہالی ووڈ ہو چاہے بالی ووڈ, ان کے ایکٹرز اور ہیرو کے بارے میں بات کرو تو ان کی معلومات یہ بتاتے بتاتے تھکیں گے نہیں. مگر اپنے نبی کا اتہاس میرے نوجوانوں مسلمانوں کی طرح تمہیں معلوم ہے. آج دنیا تم سے مذاق کرتی ہے اور کہتی ہے مسلمانوں کے بچوں سے کہ ارے بھائی تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں, اور وہ مسکرا کے کہتا ہے چہرے پر اسمائلنگ ہوتی ہے, تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہے, 11 شادیاں کی ہے. وہ چاہتا ہے آپ کی کچھ زبان کھلے, لیکن آپ کو معلومات ہی نہیں تو کیا زبان کھلے گی. شرمندہ ہو کر کے گھر چلے آتے ہیں. وہ کہتا ہے تمہارے نبی نے تو 11 نکاح کیے ہیں, بہت ساری شادیاں کی ہیں. تو نوجوان اگر اس طرح سے کبھی بھی کوئی
تم سے کہے تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے، اگر کوئی تم سے کہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں تو صاف ستھرا جواب دینا کہ ہاں ہمارے نبی نے شادیاں ہی تو کی ہیں، زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے، اللہ اکبر، زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے مسلمانوں، دنیا کو یہ بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ میرے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہیں، ان میں صرف ایک ہی کنواری تھی اور ان کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ، باقی جتنی تھی یا تو مطلقہ یا بیوہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا سہارا روٹ گیا اسے مدینے والے نے سہارا دے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے نبی کی ساری اولاد نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ سے ہے۔ بے شک، حضور کے 3 لڑکے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بے شک، جن 3 لڑکوں میں حضرت ابراہیم نام کے حضور کے بیٹے، وہ حضور کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہیں۔ باقی 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیٹ سے ہیں۔ باقی نبی کی کسی بھی بیوی سے حضور کی اولاد نہیں ہے۔ بے شک، تو یہ بھی جان لو کہ جب تک میرے نبی کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھیں، انہوں نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو میرے نبی نے نکاح کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ عرب کے لوگ رشتہ داری پر بہت زیادہ مرتے تھے، خاندان پر مرتے تھے، تو چونکہ اسلام کو فروغ دینا مقصد تھا تو پھر نبی شادی، جو بیدوا ہوتی کسی کی خواہش ہوتی تو نبی شادی کر لیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض نوجوان صحابہ میدان جنگ میں چلے گئے تو وہی شہید ہو گئے، تو اب اس بیوہ کا خیال کون رکھے گا؟ تو کائنات کے نبی نے اپنی نکاح میں لا کر کے دنیا کے سارے مسلمانوں کی ماں بننے کا انہیں شرف دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اتنی باتیں کہنے کے بعد ایک بھائی میرا سنے گا، حضرات ہندوستان ہو چاہے نیپال، کم و بیش دونوں کا کلچر ایک ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان یا نیپال میں چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی کاسٹ کے لوگ ہوں، کسی بھی ذات کے لوگ ہوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کے گھروں کی بہن بیٹیاں پردہ کرتی ہیں۔ یا آدھی آستین کے کپڑے اور یہ ٹی شرٹ اور یہ جینس، یا آج سے 20 سال پہلے نیپال میں کہاں تھا بولو بھائیو؟ کیا یہ کلچر 20-25 سال پہلے تھا؟ لیکن جب سے نیٹ کا دور آیا ہے تو نیپال کو بھی امریکی کلچر بنانے میں لگ گئے ہیں لوگ۔ ارے نیپال کے کلچر میں عورتوں کا پردہ ہے۔ اب حضرات گرامی، اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیغمبر نے تم پر اتنا احسان کیا ہے مسلمانوں، تو آخر تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے کہ اس پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرو۔ میری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرو۔ ابھی انڈیا کی میڈیا میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ حجاب یہ مسلمانوں کا ہندوستان میں آپسی کلچر ہے یا پھر یہ اسلامی حکم ہے۔ انڈیا میڈیا کو آج تک قرآن میں یہی نہیں مل پایا کہ حجاب قرآن میں کہاں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حجاب یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی پردہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ اور اس زمانے میں حجاب کہتے ہیں کہ سر پہ چھوٹا سا جو کپڑا عورتیں رکھ لیتی ہیں، اس سے وہ چہرہ بھی نہیں ڈھکتی، نہ ان کی آنکھیں ڈھکی رہتی ہیں، صرف سر پہ چھوٹا سا کپڑا ڈھک لیتی ہے، تو اسے حجاب کہتے ہیں۔ حالانکہ حجاب کا معنی پردہ ہے۔ اب ذرا مجھے آپ لوگ ذہنوں کو میرے قریب کر لو، تو یہ صرف مسلمانوں کا آپسی کلچر نہیں ہے
بلکہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ذرا غور فرمائیں. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور اپنے بناؤ سنگار کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں. جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں، نبی سے پہلے والے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. اس دور میں عورتیں اترا کر کے چلتی تھی، جسم کے انگ کو ظاہر کر کے چلتی تھی، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر کے چلتی تھی، بال لہرا کے چلتی تھی. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح مسلمانوں کی عورتیں اترا کر کے نہ چلیں. حضرات اس 1400 سال پہلے کے زمانے پر اور آج کے زمانے پر ذرا غور کرو تو کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج بھی تو ایسا ہے. 1400 سال کے اندر سماج میں سدھار نہیں پیدا ہوا. ذرا غور فرمائیں گے میری باتوں میں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. اب توجہ سے سنیے گا. نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت سودا. انہوں نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا اور ایک عمرہ کیا تھا. ایک حج اور ایک عمرہ. وہ اپنے ہی گھر میں رہتی تھی اور گھر حضور کے گھر سے باہر کبھی نکلتی بھی نہیں تھی. تو ان سے کہا گیا کہ حضور کی دوسری بیویاں تو بار بار حج کرنے جاتی ہیں، آپ یہ موقع کیوں ہاتھ سے نہیں لوٹ لیتی؟ یعنی آپ بار بار حج کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت سودا کا جواب سنیے. انہوں نے کہا تھا مجھ پر ایک بار حج کرنا فرض تھا اور وہ فرض میں ادا کر چکی. اب اللہ کا فرمان میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں. تو میں گھر میں ہی ٹھہری ہوں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اب یہ میرے قدم باہر تبھی نکلیں گے جب مجھے موت آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت سودا نبی کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی قسم میرے یہ قدم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. جب ہی نکلیں گے جب مجھے موت آئے گی. اور سچ ہے یہ بات کہ حضرت سودا کے قدم گھر سے باہر جب ہی نکلے جب ان کا جنازہ نبی کے گھر سے اٹھتا ہے. تو مارکیٹ میں چکر لگانے والی میری بہنوں اور اپنی بہو بیٹیوں کو مارکیٹ میں لے جانے والے مسلمانوں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو. کیا تمہارے اسلام نے تمہیں یہی درس دیا ہے؟ جب تمہارے نبی کی بیوی گھر میں رہ رہی ہے تاکہ اجنبیوں کی نظر نہ پڑے، تو پھر امت کے لیے یہی درس ہے کہ بنا شرعی ضرورت کے عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں. اب آئیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے قرآن میں سنیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ذرا زور سے بولو. آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے کیا؟ ایک جلسے میں مولانا لوگ بہت اکٹھا ہو گئے تھے تو اناؤنسر جو چلے گئے ہیں یہ 12 بجے کے بعد چلے ہی جاتے ہیں. تو انہوں نے نعرہ لگایا. ایک 10 بجے آئے تو نعرہ لگائے نعرہ تکبیر. 11 بجے پھر ایک مولانا آئے تو ان کا بھی استقبال کیا نعرہ تکبیر. 12 بجے پھر مولانا، 1 بجے پھر مولانا، اور 2 بجے تو ان سے بڑے مولانا، 3 بجے سب سے بڑے مولانا. تو جب 3 بجے والے مولانا آئے تو اناؤنسر نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر. تو ایک آدمی دور سے بیٹھا ہوا بولا ہائے تکبیر. اللہ جانے کتنے مولوی ہو رہے ہیں. گڈ نیوز فار یو. آئی ایم لاسٹ اسپیکر، آخری خطیب. اس کے بعد حضرت سید صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. اب ذرا ذہنوں کو بالکل قریب کر لینا. میرے دوست زندگی میں کام کریں گے میری یہ باتیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو
وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہروں پر چادر ڈال لیا کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے چہروں پر چادر ڈال لیا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یاد رکھیں یہ جو ہماری ماں بہنیں کالا برقع پہنتی ہیں نا، اسلام میں برقع کہیں نہیں ہے، اسلام میں صرف پردہ ہے، پردہ، مگر افسوس مگر اس برقعے سے پردہ پورا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے ہی پردہ اور حجاب کہتے ہیں، ورنہ برقعے کا لفظ نہیں آیا ہے۔ آپ حضرات جائیں گے نہیں؟